ویلکم بیک۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان گزشتہ ہفتے ہونے والے مذاکرات نومبر کے تیسرے ہفتے تک ملتوی کیے گئے ہیں، اور آپ کو بتاتے چلیں خبروں کے مطابق پاکستان کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات پر سیز ٹیکس کو ایڈجسٹ کرنے کا وعدہ پورا کرنے اور رواں برس بحال ہونے والے قرض پروگرام کے معاہدے کے تحت درکار دیگر اقدامات کے بعد مذاکرات دوبارہ شروع ہونے کا بھی کہا جا رہا ہے۔ اس پورے معاملے کے اوپر بات کریں گے۔ کاشف انور ہمارے ساتھ ان اسٹوڈیوز موجود ہیں، صدر لاہور چیمبر آف کامرس لاہور۔ السلام علیکم سر، گڈ مارننگ سر۔ ملک میں ہم نے دیکھا جو ایک سیلابی صورتحال ہوئی اور سیلاب کا سامنا کرنا پڑا پاکستان کو، اور جو معاشی بحران کا اس وقت سامنا کرنا پڑا ہے، تقریباً 30% جو چائے خورنوش کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہوا، عوام پر ڈائریکٹ اس کا اثر ہو رہا ہے۔ یہ جو کرنٹ معاشی بحران چل رہا ہے، اس سے پاکستان نکلنے کے اس وقت آپ لگ رہا ہے کہ ہم سٹیبلٹی کی جانب بڑھیں گے، اینڈ کیسے؟ دیکھیں، کرنٹلی اگر ہم یہ دیکھیں تو پاکستان بہت مشکل حالات کی طرف جا رہا ہے، اور ہم مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ ہم پہلے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے اور ہم اپنی امپورٹس کو کم کرنا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ ہم ایگریکلچرل کنٹری ہیں، اور کاٹن ہماری ساری تباہ ہو گئی، ہمارا لائف سٹاک تباہ ہو گیا، ہمارے پھل تباہ ہو گئے، ہماری سبزیاں تباہ ہو گئیں۔ اب جہاں پر ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کو کم کرنے کے لیے جا رہے تھے، ہمیں تو اب سمپلی آلو ٹماٹر بھی امپورٹ کرنے ہیں۔ جب ہمیں یہ امپورٹ کرنے پڑیں گے تو پھر اس کا مطلب ہے آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ بڑھے گا۔ تو ہم جب تک اپنے آپ انڈسٹری جب تک ہمارے ملک میں نہیں ہوگی تب تک ہم مضبوط نہیں ہو سکتے۔ جب تک ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ٹیکس کٹی میں نہیں دیں گے، ہم تب تک اپنے مضبوط نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہے، اسٹیٹ کو بھی اپنی پالیسیز چینج کرنی ہے۔ عوام کو اسٹیٹ سے شکایت ہوتی ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اور اسٹیٹ کو عوام سے شکایت ہوتی ہے کہ عوام ٹیکس نہیں دیتی۔ بات یہ نا کہ ہمارا جو انڈسٹریل ایریا ہے وہ اس وقت پیک ہے، ہم کیسے اس میں گرو کریں گے جب ہمارے پاس اتنے معاشی حالات ہمارے آپ دیکھیں کہ کس صورتحال کا شکار ہے، بجلی کا بحران ہے، گیس کا بحران ہے، ڈالر کی اڑان اتنی اونچی ہے، روپے کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے، سیاسی سٹیبلٹی ہم ملک میں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں، جیسا کہ میں نے کہا، ہمارا موٹو ہے ٹو انکریز اور ایکسپورٹس۔ میں یہ کہتا ہوں اس کو نمبر 2 پہ لے جاؤ، اور ڈیکریز اور امپورٹس اس کو نمبر 1 پہ لے آؤ۔ اپنی لوکل انڈسٹری کو انکریج کریں۔ اچھا، اب آپ نے سوال کیا، اب چونکہ ہمارے پاس کٹی میں پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس فورن ریزروز نہیں ہیں، ہمارے پاس 12-13 بلین ڈالرز کے قریب پڑے ہیں، ہمیں فنڈز باہر سے اس طرح سے نہیں مل رہے جس طرح سے ہمیں ملنے چاہیے تھے، اور ہمیں شاید اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم بینکرپسی کی طرف نہیں گئے۔ 7th اور 8th ریویو ہمارا آئی ایم ایف نے اپروو کر دیا۔ اب دیکھیں، ہمیں ان کے پازیٹیو امپیکٹس بھی دیکھنے ہیں، اور آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنی عوام پہ خرچ نہ کریں، آئی ایم ایف آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ سہولت نہ دیں، لیکن آئی ایم ایف یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے پیسے لینے کے لیے آئے ہیں تو وہ پیسے آپ خرچ کہاں پر کر رہے ہیں۔ آئی ایم ایف یہ ضرور کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھ سے قرض لیا ہے، یا آپ نے مجھ سے ادھار لیا ہے، یا آپ نے مجھ سے مدد لی ہے، تو اس کو کسی کنسٹرکٹیو جگہ پہ لگا رہے ہیں کہ نہیں لگا رہے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم نے 135 بلین ڈالر دینا ہے ایکسکیوز می، تو ہم نے وہ پیسہ جو لیا ادھار، وہ ہم نے کہاں لگایا؟ کیا ہم نے کوئی ڈیمز بنائے آج تک اس طرح سے؟ کیا ہم موٹر ویز، انڈر پاسز، میٹروز کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف عوام کو سہولت دینی ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے منڈیوں کو شہروں کے قریب کرنا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نئے شہر آباد کرنے ہیں، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے نئے انڈسٹریل زونز لگانے ہیں۔ اب مجھے یہ بتا دیں کہ جب سے ہمارے میٹروز بنے ہیں، ہم نے کوئی نیا انڈسٹریل زون بنایا ہے؟ ہم نے کوئی ڈیم کی طرف گئے ہیں؟ ہم نے کوئی ایسے ریزروز بنائے ہیں؟ جو باتیں آپ کر رہے ہیں، بالکل وہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں جو سننے والے ہیں ان کو بھی، لیکن عوام کے جو بیسک ایشوز ہیں وہ مہنگائی ہے، عوام اس میں پس رہی ہے۔ گرمیوں میں ہم دیکھتے ہیں، گرمیاں آتی ہیں تو لوڈ شیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، ہمیں بہت زیادہ اوور بلز اس بار آئے ہیں، لوگوں کے گھروں کے لاکھ روپے کے بلز آئے ہیں جن کی تنخواہیں 35 ہزار ہیں۔ اس کے بعد اب سردیاں آ گئی ہیں، اس کے پہلے ہی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ گیس بھی نہیں ملے گی، گیس آئے گی بھی نہیں، اور گیس کا جو بل آئے گا، جو ریٹ ہوگا گیس کا، وہ بھی بہت ہائی ہوگا۔ انرجی چاہیے تھی نا، تو ہم نے انرجی کے لیے کچھ کیا؟ اور ایک اور بات، میں نے اور آپ نے نہیں کرنا، اسٹیٹ نے کرنا ہے۔ کیا ہم سے آنے والی پہلی اسٹیٹس نے کچھ کیا؟ اور ایک اور بات، جو قرضہ لیا گیا، کیا آنے والی سٹیٹس نے پوچھا کہ یہ قرضہ کہاں لگایا؟ اب اگر آپ مجھے آج یہ کہتے ہیں کہ اب چھوٹی سی مثال ہے،